السلام علیکم فرینڈس، میرا نام رباب یوسف ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل آپ کی کہانیاں۔ دوستو، آپ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جو حقیقت پر تو مبنی ہیں، مگر اس حقیقت کا دوسروں کو یقین دلانا بہت مشکل۔ اس دنیا میں انسانوں، پرندوں اور جانوروں کے علاوہ ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جسے دیکھا تو نہیں جا سکتا، مگر کبھی کبھی ان کا ہماری زندگی میں عمل دخل پوری زندگی کے لیے ہمارے ذہن پر گہری نقوش چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی ہی کہانی میں آپ سب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سردی کا موسم آنے والا تھا۔ سرد اور تیز ہواؤں کا شور کھڑکیوں پر سنائی دے رہا تھا۔ درختوں کے پتے گرنے لگے تھے۔ یہ موسم میرا پسندیدہ موسم تھا۔ میں گریجویشن کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یونیورسٹی سے میری واپسی شام 5 بجے تک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے اپنے کچھ نوٹس مکمل کرنے کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ یونیورسٹی کے باہر بینچ پر بیٹھے بیٹھے جب میں نے ہاتھ پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ 6 بج چکے ہیں اور شام بھی تقریباً ڈھل چکی ہے۔ میں نے قدم بڑھائے اور یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آ کر آٹو والے کا انتظار کرنے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، جو میرے اندر ایک خوشگوار احساس پیدا کر رہے تھے۔ اچانک کسی کی آواز نے مجھے دوسری طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز بہت دلکش اور متاثر کن تھی۔ ایسی دھن میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کچھ پراسرار بھی تھی اور میں نے قریبی درخت کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس آواز نے جیسے مجھے کسی سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اچانک مجھے رکشے والے نے آواز دی اور میں اس آواز سے باہر نکل گئی اور رکشے والے کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب میں بستر پر لیٹی تو وہی آواز جیسے میری سرگوشیوں سے ٹکرانے لگی۔ میں اس منظر کو یاد کرنے لگی اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ پھر اگلے دن میں نے رکشے والے کو تاکید کی کہ وہ 10 سے 15 منٹ تک لیٹ آیا کرے، چونکہ مجھے یونیورسٹی ٹائمنگ کے بعد اپنے نوٹس مکمل کرنے ہوتے تھے۔ پھر کچھ دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی میں اس پوائنٹ پر جاتی تو مجھے وہی آواز، وہی گنگنانے کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دو بار کوشش بھی کی کہ آگے بڑھ کر اس شخص کا چہرہ دیکھ سکوں، اس سے بات کر سکوں، اس کی آواز کی تعریف کر سکوں، مگر اس کی دھن میں اتنی مگن ہو جاتی کہ آس پاس کے ماحول کو محسوس ہی نہ کر پاتی۔ ایک دن رکشے میں انکل نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، کچھ پریشان ہوں تو بتاؤ، اگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو میں نے رکشے والے سے بس اتنا ہی کہا کہ ایگزامز آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی ٹینشن ہے۔ پھر ایک شام جب میں مخصوص وقت پر رکشے کا انتظار کر رہی تھی تو میرا دھیان اسی آواز کے تعاقب میں تھا، مگر مجھے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اچانک رکشے والے کی کال آ گئی کہ میں راستے میں ہی ٹریفک کی وجہ سے پھنس گیا ہوں۔
میرا انتظار کرنا، میں کچھ دور ہی ہوں۔ اس نے مجھے مزید تاکید کی کہ اگر مناسب ہو تو کالج کے گارڈز کے پاس بیٹھ جاؤ، چونکہ میری یونیورسٹی کے پاس ہی جہاں میرا پکنگ پوائنٹ تھا وہاں ایک کالج بھی موجود تھا۔ مگر میں نے مناسب نہ سمجھا اور وہیں کھڑی ہو کر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دھیان زیادہ تر رکشے والے کی باتوں سے ہٹ کر اسی شخص کی آواز پر تھا کہ آخر آج وہ آواز مجھے کیوں سنائی نہیں دے رہی۔ اس آواز نے مجھے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک چھوٹی لڑکی کی آواز آئی، باجی یہ پھول مجھ سے خرید لے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ پھول نہیں چاہیے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ آج ایک بھی پھول نہیں بکا، پلیز مجھ سے یہ پھول خرید لیں۔ میں نے اس بچی کی طرف دیکھا جو بہت ہی پیاری تھی، بلی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور میٹھی سی آواز۔ بڑھتا ہوا اندھیرا دیکھ کر میں نے اس سے کچھ پھول خرید لیے اور اسے تاکید کی کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اب گھر چلی جاؤ۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بھائی ابھی اپنا کام ختم کر لیں تو ہم دونوں ایک ساتھ گھر چلے جائیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ ابھی اتنا کہنا تھا کہ اس بچی کو کسی نے آواز دی اور اسے ماریا کہہ کر پکارا۔ میں نے دوسری جانب دیکھا تو ایک نوجوان ہم دونوں کے قریب آ رہا تھا، ویسی ہی بلی آنکھیں، دلکش چہرہ، شفاف رنگت اور قد و قامت بھی پرکشش۔ اس نے صرف مجھے ایک نظر ہی دیکھا تھا اور اس بچی کو ساتھ لیا اور میرے سامنے سے گزر گیا۔ جاتے وقت وہ لڑکا کچھ دوری کے فاصلے پر کچھ گنگنانے لگا۔ پھر سے وہی آواز، تو میں سمجھ گئی کہ وہ آواز اسی لڑکے کی تھی۔ پھر میں نے حیرت سے ان دونوں کو ایک ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں رکشے والا بھی آ چکا تھا۔ میں تو گھر آ گئی، مگر وہ چہرہ، وہ آواز میرے ذہن میں بار بار جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہے تھے۔ میں نے اپنی نوٹ بک نکال کر پڑھنا چاہا، مگر پڑھائی سے میں کوسوں دور تھی اور انہیں دونوں کے بارے میں سوچتے جا رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے میز پر رکھے ان پھولوں کی جانب دیکھا جو میں نے اس بچی سے خریدے تھے۔ پھولوں کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک منظر سا چھانے لگا اور میں نے دیکھا کہ وہی یونیورسٹی کی روڈ، وہی بچی خوبصورت سی جو ایک گاڑی کے پاس کھڑی پھول بیچ رہی تھی۔ پھول خریدنے کے بعد اس گاڑی والے نے اس بچی کو پیسے پکڑائے، مگر جب بھی وہ پیسے پکڑنے کی کوشش کرتی تو وہ گاڑی والا اپنا ہاتھ کھینچ لیتا۔ شاید گاڑی میں موجود لڑکے اس سے شرارت کر رہے تھے اور اسی اثناء میں اشارہ بھی کھل چکا تھا۔ اس بچی نے جیسے ہی پیسے پکڑ کر واپسی کا رخ کیا اور وہ فٹ پاتھ کی طرف لپکی کہ اچانک ایک تیز گاڑی نے اسے کچل دیا۔
اس کا کچلا ہوا جسم دیکھ کر میں گھبرا گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نیند سے جاگی تو خود کو بس یہی تسلی دی کہ یہ صرف ایک خواب تھا اور وہ بچی بالکل ٹھیک ہوگی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا، کیونکہ میں خواب کی حالت میں تھی۔ اگلے دن میں اسی جگہ پہنچی تو میری نظریں یہاں وہاں بھٹکنے لگیں، جیسے ان دونوں کو تلاش کر رہی ہوں۔ پھر وہی بچی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بہت حیرت زدہ ہو گئی کہ ابھی تو میں نے ہر طرف انہیں ڈھونڈا تھا اور ابھی وہ یہاں بالکل نہیں تھی، پھر اچانک کیسے نمودار ہوئی۔ باجی، یہ پھول مجھ سے لے لیں، میں نے اس سے کہا کہ میں ان پھولوں کا کیا کروں گی، مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ پھول میں آپ کو بیچنا نہیں چاہتی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ آپ نے کل میری مدد کی تھی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر میں اسے منع نہ کر سکی اور وہ پھول میں نے اس سے لے لیا اور نہ جانے کیوں اس سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تو اس نے دور اسی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس درخت کے نیچے اس کے بھائی کا ایک ٹھیلا ہے جہاں وہ مزدوری کرتا ہے۔ میں نے اس درخت کی جانب دیکھا پر وہاں کوئی ٹھیلا، کوئی دکان موجود نہیں تھی۔ شاید وہ جلدی بند کر دیتا ہوگا، میں نے خود سے ہی سوچا اور بچی کی طرف مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خوف میں مبتلا یہاں وہاں دیکھنے لگی تو مجھے دوسری جانب وہ بچی اور اس کا بھائی جاتے ہوئے دکھائی دیے اور وہی متاثر کن آواز پھر سے میرے کانوں میں گنگنانے لگی۔ میں حیرت میں مبتلا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ نہ جانے کہاں سے وہ دونوں وارد ہوتے تھے اور کس طرح میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھائی دیتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیے۔ اسی سوچ میں مبتلا میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ ماجرا مجھے بہت بے چین کیے ہوئے تھا اور اس کی وجہ سے میں رات بھر اسی کشمکش میں سو بھی نہیں پائی تھی۔ وہ دونوں کچھ پراسرار سے تھے، آخر وہ دونوں بہن بھائی کون تھے؟ صبح یونیورسٹی کے گیٹ پر میں نے پتہ نہیں کیوں بس دل میں خیال آیا اور گیٹ پر موجود ایک گارڈ سے میں نے بات کی کہ کیا اس نے یہاں کسی چھوٹی بچی کو پھول بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے نام میں سر ہلایا اور ایک طرف ہو لیا، مگر وہاں موجود ایک دوسرے گارڈ نے مجھ سے بات کی اور مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کس بچی کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ایک چھوٹی بچی جو یہاں قریبی فٹ پاتھ پر پھول بیچا کرتی ہے، جس کی آنکھیں بلی ہیں۔ وہ گارڈ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک چھوٹی بچی جس کا نام ماریا تھا، وہ یہاں فٹ پاتھ پر پھول بیچا کرتی تھی اور اس کا ایک بڑا بھائی یہاں قریبی درخت کے نیچے ایک ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس بچی کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے اور یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ گارڈ کی باتوں نے مجھے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ میں اس گارڈ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ اپنی حیرت میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اس بچی کے بارے میں کیسے جانتی ہوں۔
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहीं रुकूं या चली जाऊं। बस वो सारे मंजर मेरी आंखों में आने लगे और मेरा वो ख्वाब जो मैंने देखा था, क्या वो हकीकत था? पूरा दिन बहुत से सवालात और इसी कश्मकश ने मुझे किसी काम में मशगूल न रहने दिया और मैं उन दोनों के बारे में ही सोचती रही। शाम को यूनिवर्सिटी से वापसी पर रिक्शे वाले ने मुझे परेशान देखकर पूछा कि आखिर क्या बात है जो इतने दिन से मैं अजीब और वियर्ड बिहेव कर रही हूँ। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि अक्सर जब वो शाम को मुझे लेने आता है तो मैं सड़क के जानिब किसी से बात करती हूँ, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। रिक्शे वाले की बातों ने मुझे और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया और मुझे बिल्कुल भी समझ ना आया कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। बस घर पहुंचकर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और इन सब सवालों ने मुझ पर हमला कर दिया कि आखिर वो दोनों बहन भाई मुझे क्यों दिखाई देते थे। उस लड़के के गुनगुनाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। मैं कई दिन तक बीमार और कमज़ोर महसूस करने लगी क्योंकि इस वाक़ये के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे अनयूजुअल वाक़यात पेश आए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ उन्हें शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है जिस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपके वाक़यात को मैं अपने चैनल के ज़रिए शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।